اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، کہ اللہ کے ہاں جو مہینوں کی تعداد ہے وہ کل 12 ہے۔ اور یہ تعداد کب سے ہے؟ فرمایا یوم خلق السماوات والارض، جب سے اس کائنات کی پیدائش ہوئی ہے، جب سے زمین و آسمان کو بنایا گیا، اس دن سے اللہ کے ہاں مہینوں کی کل تعداد وہ 12 ہے۔ پوری دنیا کے اندر اس وقت اگر دیکھا جائے تو 2 مشہور کیلنڈر چلتے ہیں۔ ایک کیلنڈر کو شمسی کیلنڈر کہا جاتا ہے، عیسوی سال بھی کہا جاتا ہے، اور دوسرے کیلنڈر کو اسلامی سال یا قمری سال کہا جاتا ہے۔ جو عیسوی سال ہوتا ہے اس کا تعلق سورج کے ساتھ ہوتا ہے، اور جو قمری سال ہوتا ہے اس کا تعلق چاند کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور بھی دنیا میں بہت سارے کیلنڈر موجود ہیں، جس طرح ایک کیلنڈر نجومی کیلنڈر ہے کہ یہ ستاروں کو دیکھ کر اپنے معاملات کو طے کرتے ہیں۔ ایک کیلنڈر بکرمی کیلنڈر ہے، یہ بھی ایک رائج کیلنڈر ہے۔ لیکن جو مشہور پوری دنیا کے اندر کیلنڈر ہیں ان کی تعداد وہ 2 ہے۔ اور جو اسلامی کیلنڈر ہے اس کا تعلق ہمارے دین کے ساتھ ہے، ہمارے دین کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ اور یہ جو اللہ کے ہاں 12 مہینے ہیں ان کے بارے میں فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے وہ حرمت والے مہینے ہیں، 4 مہینے عظمت والے مہینے ہیں۔ اور وہ کون سے ہیں؟ 3 مہینے ایک ساتھ ہیں، ایک ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم الحرام، یہ 3 مہینے ایک ساتھ، اور ایک مہینہ رجب المرجب جو شعبان سے پہلے آتا ہے۔ اب ان مہینوں کی حرمت کا مطلب کیا ہے، ان کی عظمت کا مطلب کیا ہے؟ جب اسلام نہیں آیا تھا تو زمانہ جاہلیت کے اندر جو لوگ ہوتے تھے وہ آپس میں لڑائی جھگڑے کیا کرتے تھے، اور ان کی لڑائیاں چھوٹی چھوٹی معمولی باتوں پر 70 سال اور 100 سال تک چلا کرتی تھی۔ گویا لڑائی جھگڑا کرنا ان کا شوق ہوتا تھا، جیسا کہ آج کل ہمارے معاشرے کے اندر چند لوگوں کا شوق ہوتا ہے وقت ضائع کرنے کا، چند لوگوں کا شوق ہوتا ہے سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھ کے گھنٹوں جہاں سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے وہ وقت ضائع کرتے رہتے ہیں۔ ہفتہ 1.5 ہفتہ پہلے بحث چل رہی ہے آزاد کشمیر کا وزیر اعظم کون بنے گا، جس محفل کے اندر بیٹھا جائے وہ یہ بحث چھڑ رہی ہے کہ وزیر اعظم کون بنے گا۔ اب وہ تو جو دو امید لگائے ہوئے تھے اور سب کہہ رہے تھے کہ کوئی نہ کوئی ایک بنے گا، وہ تو نہیں بنا، کسی اور کو بنا دیا۔ اب یہ ہمارے بس میں تو نہیں ہے، یا ہمارے درمیان اس کی بحث کی ضرورت تو نہیں ہے، یہ تو حکام بالا کا کام ہے کہ وہ جو فیصلہ کریں گے وہی حتمی ہوگا، لیکن ہم اپنا وقت کیوں ضائع کر رہے ہیں؟ تو جیسے ہمارے ہاں چند لوگوں کا شوق ہوتا ہے وقت ضائع کرنے کا، تو زمانہ جاہلیت کے اندر بھی لوگوں کا شوق تھا لڑائی جھگڑے کرنے کا۔ تیروں کا دور تھا، تلواروں کا دور تھا، گھوڑوں کا دور تھا، اور وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر، گھوڑا تالاب کے اوپر آیا، ایک کا گھوڑا آیا، دوسرے کا آیا، ایک کے گھوڑے نے پہلے پانی پی لیا، اس نے کہا بھائی تمہارے گھوڑے نے پہلے کیوں پانی پیا؟ اس معمولی بات کے اوپر 70 سال تک لڑائی چلتی رہی، اور وہ بھول ہی گئے کہ ہم لڑے کس بات پر تھے، ہماری لڑائی کی وہ بیس کیا تھی، بنیاد کیا تھی، وہ بھول ہی گئے۔ لیکن وہ جو اس وقت کی جس طرح ہمارے ہاں معمولی باتوں پر اختلافات ہو جاتے ہیں، گھروں کے اندر اختلافات، خاندانوں کے اندر اختلافات، لیکن ان کی جو دشمنی تھی وہ اوریجنل دشمنی تھی۔ وہ آج کل کی جو دشمنی پھیکی دشمنی ہے، پھیکی دشمنی کا مطلب یہ ہے کہ سامنے سے کوئی بات نہیں کہتا، منافقت کی جاتی ہے، پیٹھ پیچھے باتیں کی جاتی ہیں، لیکن ان کی جو دشمنی تھی وہ اوریجنل دشمنی تھی، وہ شیر دل لوگوں کی دشمنی تھی۔ وہ پیچھے سے وار نہیں کرتے تھے بلکہ سامنے سے وار کیا کرتے تھے، وہ سامنے سے وار کرتے تھے۔ تو زمانہ جاہلیت کے اندر
جب اللہ کے نبی مبعوث نہیں ہوئے تھے تو اس وقت کے اندر بھی یہ جو 4 مہینے ہیں، ایک ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم الحرام، رجب المرجب، ان 4 مہینوں کو بھی حرمت والا سمجھا جاتا تھا۔ کیا مطلب کہ ان کی لڑائی شروع ہے اور ان میں سے کوئی مہینہ آ گیا، رجب کا مہینہ آ گیا، محرم کا مہینہ آ گیا، ذی الحجہ کا مہینہ آ گیا، تو وہ لڑائی کرنا چھوڑ دیتے تھے۔ ان کے ہاں بھی ان مہینوں کی عظمت موجود تھی، وہ بھی ان مہینوں کی قدر کیا کرتے تھے۔ لیکن زمانہ جاہلیت کا جب آہستہ آہستہ دور گزرا اور جب میرے نبی کے مبعوث کرنے کا وقت آیا، تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ جب نیا گھر بنایا جاتا ہے تو پرانے کو توڑا جاتا ہے۔ اب اگر کوئی پرانا گھر توڑ رہا ہو تو کوئی کہے بھائی یہ کیا کر رہے ہو، پرانا گھر کیوں توڑ رہے ہو، تو وہ تو بیوقوف ہوگا، بھائی پرانا ٹوٹے گا تو نیا گھر بنے گا۔ جب اللہ کے نبی کو اس معاشرے کے اندر مبعوث کیا گیا تو وہ جو زمانہ جاہلیت کے اندر جو لوگ تھے، جو ان مہینوں کی عظمت دلوں میں رکھا کرتے تھے، ان مہینوں کی حرمت ان کے دلوں میں موجود تھی، جب اللہ کے نبی کو مبعوث کرنے کا وقت آیا، اب ان لوگوں نے ان 4 مہینوں کی عظمت کو بھی چھوڑ دیا۔ وہ ان 4 مہینوں کی عظمت بھی نہیں کیا کرتے تھے۔ کیا مطلب کہ ان کی لڑائی شروع ہے اور لڑائی شروع ہوتے ہوئے کوئی مہینہ آ گیا، محرم کا مہینہ آ گیا، اب وہ کیا کرتے ہیں، اپنی لڑائی نہیں ختم کرتے ہیں بلکہ وہ مہینے کو آگے کر لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں بھائی ابھی محرم نہیں ہے، ابھی ہم جو ہے وہ سفر کا مہینہ کر دیتے ہیں۔ یعنی وہ اپنی لڑائی ختم نہیں کیا کرتے تھے بلکہ مہینوں کے آگے پیچھے کر لیا کرتے تھے۔ یہ قرآن مجید ہے، سورہ توبہ ہے، 9واں پارہ ہے، اس کے اندر 10واں پارہ ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انما النسیء زیادۃ فی الکفر یضل به الذین کفروا یحلونہ عاما ویحرمونہ عاما، کہ وہ اپنی مرضی سے ایک مہینے کو حرام کر دیتے تھے، ایک مہینے کو حلال کر دیتے تھے، اور اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ ایک ان کا کفر تھا اور دوسرا ان کی جہالت تھی، دوسری ان کی گمراہی تھی۔ ان 2 اسباب کی وجہ سے وہ یہ کام کیا کرتے تھے۔ چنانچہ جب میرے آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معاشرے کے اندر اللہ نے ان کو نبی بنا کر بھیجا، تو اللہ کے نبی کے مبعوث ہونے سے پہلے بھی یہ کیلنڈر اسلامی چلا کرتا تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، کہ چاند دیکھ کر روزہ افطار کرو یعنی عید کرو، اور چاند دیکھ کر روزہ بند کرو یعنی رمضان کا مہینہ شروع کرو۔ یعنی اللہ کے نبی کے آنے سے پہلے بھی یہ کیلنڈر شروع تھا۔ اور بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو اسلامی کیلنڈر ہے، اسلامی کیلنڈر کو جو اہمیت دی گئی ہے وہ محرم الحرام کی وجہ سے دی گئی ہے، یا محرم الحرام کے مہینے کو جو عظمت ملی ہے وہ واقعہ کربلا کی وجہ سے ملی ہے۔ حالانکہ جو واقعہ کربلا ہے وہ تو سن 61 ہجری میں ہوا ہے، اور پھر یہ جو سن ہجری ہے اس کی شروع ہونے کا جو وقت ہے، اللہ کے نبی کو 40 سال کی عمر میں نبی بنایا گیا۔ اب 40 سال سے لے کر جو 53 سال کا عرصہ ہے، 13 سال یہ اللہ کے نبی میں مکۃ المکرمہ میں جو ہے یہ سال گزارے۔ اب یہ جو 13 مہینے ہیں، 13 سال ہیں، ان کو سن نبوی کہا جاتا ہے، سن نبوی کہا جاتا ہے۔ اب جب اللہ کے نبی نے 53 سال کی عمر میں مائیگریٹ کیا مدینے کی طرف، ہجرت کی مدینے کی طرف، اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو صحابہ اکرام سے مشورہ کیا، اب اور بھی کوئی دن رکھ سکتے تھے سن ہجری کا آغاز کرنے میں، اللہ کے نبی کی ولادت ہوئی ہے اور جو ہے وہ اسلام کی پہلی جنگ ہوئی ہے، بہت ساری تاریخیں موجود تھی، لیکن جو سن ہجری کا آغاز ہوا ہے وہ اللہ کے نبی نے جب مدینے کی طرف ہجرت کی ہے، وہاں سے پھر سن ہجری کا آغاز ہوا ہے، وہاں سے سن ہجری کا آغاز ہوا، اور پھر محرم الحرام کا مہینہ چند ایام بعد شروع ہونے والا ہے۔ اور بعض لوگ اس مہینے کو بھی منحوس